خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بہت ذکر فرمایا ہے۔ محدثین نے جن ابواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں بیان کی ہیں، وہ روایات بیان کی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے۔ ان ابواب کا نام کچھ اس طرح رکھا ہے، باب ما جاء فی میلادہ۔ یہ ان حدیثوں کا باب ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں بیان کی گئی۔ ذکر میلاد ہر جگہ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور میلاد کے کرنے والے اپنے عمل سے نہیں بلکہ صاحب میلاد کی برکت سے ثواب پاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ہم جو میلاد یہ منا رہے ہیں، یہ میلاد بیسیکلی یہی ہے کہ ہم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کی باتیں کریں، ورنہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کا پیدا ہونا میلاد ہی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کو قرآن میں بھی بیان فرمایا، اور بلکہ کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے انہیں پیدا کیا جائے تو یہ کن حکمتوں کے اظہار کے لیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا مقصود فرشتوں کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ غور کریں قرآن مجید کی ان آیات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کی ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اپنے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف باتیں پیش کی تھی کہ اللہ تو جسے خلیفہ بنائے گا وہ کیا کیا کرے گا اور اس کا انداز کیا ہوگا، لیکن یہ جس شخصیت کے پیدا ہونے کی بات ہے وہ شخصیت آپ کے میرے بلکہ ہر انسان کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں ہیں بلکہ ان کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی، ان کے دنیا میں آنے کے بعد کی باتیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ ڈسکس فرما رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ ان باتوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی دنیا میں آنے کی باتیں چاہے وہ ان کی ولادت سے پہلے کی ہوں یا ان کے آنے کے بعد کی ہوں، وہ کرنا اور مخلوق کے سامنے بیان کرنا یہ تیرا اور میرا ہی طریقہ نہیں بلکہ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں بیان ہوا، پھر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو بیان فرمایا ہے جو وعدہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں سے لیا، اپنے نبیوں سے لیا، اور اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا کہ جب تم سب کو نبوت سے سرفراز کر دیا جائے اور تمہارے نبوت کے آفتاب چمک رہے ہوں اور ایسے میں میرا رسول اس شان کے ساتھ تشریف لے آئے کہ وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو ایک گروہ انبیاء تم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اس وقت میں میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنی ہے اور ان کے ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام سے، اور علماء نے اس کی بڑی بہترین
تعبیر یہ بیان فرمائی کہ دیکھیے یہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ محفل جو بیان کی جا رہی ہے اس کے شرکا کون ہیں، اور اس محفل میں ذکر خاتم الانبیاء کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو فرمایا یہ عظیم الشان محفل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے افضل ترین افراد گروہ انبیاء کے ساتھ خود سجائی ہے، کہ ان کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہے۔ اور ذکر کرنے والا کون ہے؟ ہم محفل سجاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے واعظ کو بلایا جائے جو اچھے انداز سے میلاد پڑھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بہت اچھے انداز سے بیان کریں کہ سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اب جو بھی بیان کرے وہ تو مخلوق ہی ہے، جتنا زور لگا لے کتنا خوبصورت بیان کر سکتا۔ ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ بنایا ہے کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، یہ اتنی زیادہ فضیلتوں والے اور اتنی زیادہ عظمتوں والے کہ جو شان ان کی بڑھتی ہے وہ شان مخلوق بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ویسے تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جیسے حضور کی شان بیان کرنے کا حق ہے۔ فرمایا لا يمکن الثناء کما کان حقہ، حق تو جو ہے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی حضور کی عظمت کا بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا حضور کی عظمت کا بیان جب کرنا چاہو تو بس انسان کی قدرت میں اتنی بات ہے کہ وہ یہ جملہ کہہ دے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر ہم آپ کے فضائل، کمالات اور ان کے دریاؤں میں غوطے لگانے کے بعد جو سب سے قیمتی بات آخر میں لوگوں کے سامنے رکھیں گے وہ بات یہ ہوگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم صرف یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں تو آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ساتھ میں لیا جائے تو سب سے بزرگ و برتر ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی کائنات میں ہے تو اللہ کے بعد صرف وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صرف یہ بات کر سکتے ہیں۔ اور اب وہ محفل گروہ انبیاء کی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کرنے والی ذات خود رب العالمین جل جلالہ کی، اب وہ میلاد بیان کر رہا ہے تو وہ صرف یہ بیان نہیں کر رہا کہ یہ رسول تشریف لائیں گے، بلکہ فرمایا کہ اتنی عظمت اور اتنی شان کے ساتھ تشریف لائیں گے کہ آپ سب بھی اپنی نبوتوں کے موجود ہوتے ہوئے آپ پر یہ لازم ہوگا کہ آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، اور اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، تو آپ لوگ بھی اگر نبی کا ساتھ نہ دیں گے، اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھیں گے تو یہ گروہ انبیاء آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیچھے ہٹنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ساری باتیں اس موضوع کو بیان کرتی ہیں کہ ذکر میلاد بہت ہی برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عمل کو کیا ہے اس عمل کی کرنے کی توفیق اگر ایک انسان کو مل جائے تو یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معزز فرشتوں کو جمع کر کے نبی کا میلاد بیان فرما رہا ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ادنا غلام، ادنا بندے ہیں اس کے۔ ہم اپنے جیسے افراد کو جمع کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اگرچہ
ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ یہاں نہیں ہے. وہ خالق کائنات ہے اور ہم ایک حقیر مخلوق ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے بھی میلاد کریں کہ میلاد منانا اللہ کریم نے پسند فرمایا. آپ دیکھیے اللہ کریم نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیل سے بیان فرمایا، اور اسی سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، موت دیے گئے، فرمایا وہ ہر لمحہ، ہر آن اور ہر لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی والا بنایا. فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی کو سلامتی والا بنایا، اس گھڑی میں ان پر سلامتی نازل فرمائی جس گھڑی میں وہ پیدا کیے، جس گھڑی میں ان کو موت آئی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت انہیں زندہ اٹھائے گا. وہ سارے کے سارے وہ گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی والی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کی بات کو قرآن مجید میں بیان کیا. سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دنیا میں تشریف لانے کا بیان ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب حضرت مریم لوگوں کے سامنے آئی اور لوگوں نے کہا کہ مریم تم تو کنواری تھی، تو یہ اولاد تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مجھ سے سوال مت کرو، اس بارے میں اس بچے سے سوال کرو، یہ بچہ جواب دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب جواب دینا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ نے فوراً یہ کلام فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنائی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میری شان و عظمت یہ ہے کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی ہوں. وجعلنی مبارکا اینما کنت. اور پھر اسی تسلسل میں گفتگو کو بیان کرتے ہوئے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں اور کتنی فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ مجھ پر تو اس دن بھی سلامتی تھی جس دن میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا، یوم ولدت جس دن میری ولادت ہوئی اس دن بھی سلام، اس دن بھی سلامتی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندہ اٹھائے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں وہ سلامتی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، وہ خیر و برکت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، اور اللہ کریم ان کے ذکر کو بندوں کے لیے باعث خیر و برکت بناتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کا اس اہتمام کے ساتھ ذکر فرمانا اور بالخصوص ان کی ولادت، ان کے میلاد کے واقعات کو بیان کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے اللہ کے نبیوں کا میلاد منایا کر. اور اس میں علماء نے فرمایا کہ میلاد منانے میں سب سے بڑی شرک کی کاٹ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے ذکر کر کے نبی کو نعوذ باللہ خدا سے بڑھا دیے. فرمایا نہیں، خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. وہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی کے مارنے سے انتقال کر سکتا.
جبکہ جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ نبی خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوگا تو وہ ہمیشہ سے ہوتا، بلکہ ہم تو خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی خدا نہیں بلکہ خدا کے مخلوق، خدا کے بندے ہیں اور خدا کی مخلوق ہے، کہ وہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں پیدا فرمائے. وہ پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ سے نہیں. جو پیدا ہوا ہے وہ خدا ہو سکتا نہیں. فرمایا کہ یہی بات شرک کے وسوسے کو کاٹنے والا، کہ ہم میلاد بنا کر یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہو سکتے. اگر خدا ہوتے تو یہ پیدا نہیں ہوئے ہوتے، جبکہ اللہ کریم نے ان کو تو پیدا فرمایا. یہ دنیا سے چلے گئے، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو خدا کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا. نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے جوڑ کے نہیں، خدا کے برابر نہیں، بلکہ خدا کی مخلوق تھے. اس نے جب چاہا پیدا فرمایا، جتنے عرصے چاہا دنیا میں زندہ رکھا، اور جب چاہا، کیونکہ مخلوق ہے اور مخلوق پر خدا کا پوری اختیار ہے، تو جتنے عرصے چاہا اس نے زندہ رکھا اور جب چاہا موت عطا فرمائی. اور یہ بھی نہیں کہ موت دیے جانے کے بعد اللہ کریم کا اختیار اس مخلوق سے ختم ہو گیا. فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کریم نے اس مخلوق پر، ہر مخلوق پر اپنے اختیار کو رکھا. وہ جب چاہے، جسے چاہے زندہ فرما دے. لیکن صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی دنیا کی زندگی کے بعد قبر کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے تو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ اپنی قدرت کا اتنا عظیم شاہکار ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. اور نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرماتا ہے تو یہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی عطا فرما رہے ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان کا اظہار ہے. اس نے اپنی مخلوق میں اس طرح طاقت اور اس طرح کی اعزاز و کمال والے افراد کو بھی دنیا میں بھیجا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا، بلکہ خود آپ نے اپنے خط میں کسی بندے کو لکھ کر بھیجا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیث کا قابل ہوں، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کا شوق بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. ضرورت کیسے ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں لوگوں نے بہت ساری ایسی باتیں ملا دی ہیں کہ حدیث میں اپنی طرف سے اضافے کر دیے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے یہ پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ حدیث ہے، یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں، آپ مجھے یہ ارشاد فرما دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرمان ہے تو میں اسے اپنی کتاب میں لکھ لیتا، اور جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے تو میں اسے حدیث کے طور پر اپنی کتاب میں شامل نہیں کرتا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس لیے ضرورت ہے، تو بھائی میں بادشاہ کے پاس جا کر تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، تاکہ حضور کی حدیثوں کو واضح طور پر حضور سے پوچھ کر کتابوں میں لکھ سکوں. اور جب میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت تک، یہ ساری تنقید بیان کرنے کا مقصد یہ ایک جملہ تھا. امام سیوطی نے اس خط میں یہ لکھا کہ اس وقت تک الحمدللہ
میں 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر چکا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کا جملہ میں نے آپ کو سامنے بیان کرنا ہے، اس کی یہ سارے تمہید آپ کے سامنے عرض اس وقت تک 75 مرتبہ حضور کا دیدار کر چکا. یہ امام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی محفل سے ایسی خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جو ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، تو جو میلاد منائے اور جس جگہ میلاد کی محفل کو منعقد کیا جائے، وہ میلاد منانے والا اور جہاں میلاد کی محفل کو سجایا گیا تھا اس جگہ میں سارا سال اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو محفل میلاد کی یہ برکتیں اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.